أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل صدق اللہ العظیم. یہ مختلف مقامات سے 11 مقامات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. پہلی یہاں پر جو ہے نمبر 1 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. وہ کمانا اور ہوتا ہے، وزا کمانا جب ہوتا ہے. عز اور رضا دونوں کمانا جب ہوتا ہے، اور اس میں استعمال کا تھوڑا سا فرق ہے. یعنی اذا جو ہے اذا یہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور از اس کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فعل پر ویسے سارے داخل ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اذا جب فعل ماضی پر داخل ہو تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں. آنے والے، مثلا اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر جو ہے نا چھوٹی صورت ہے، اس کے شروع میں اذا ہے. تو اس کا معنی جا کا معنی آیا گزشتہ زمانے میں. اسی طرح اکلا کھایا گزشتہ زمانے میں. آئندہ زمانے کے لیے جب ہوتا ہے یہ جی او آئے گا، یا اسی طرح یأکلو کھائے گا، یشربو پیے گا، یصلی نماز پڑھے گا. لیکن اذا جب ماضی پہ داخل ہو جائے تو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ جب آ گئی تھی اللہ کی مدد، اس طرح نہیں، بلکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی. تو اس کو تھوڑا سا اس میں وہ ہے. تو یہاں وہ تو ہمارے اس سے دور ہے، ہم صرف لفظی معنی سیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر. تو اذا جب قیلا ان سے کہا جائے، یہ مجہول کا صیغہ ہے. قال کہا، قیلا کہا گیا، اولا قیلا یہ مجہول کے لیے استعمال ہوتا ہے. قال کا مجہول جو لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر، انزل اللہ کہ اللہ نے نازل کیا. یہ تو اکثر استعمال ہوتا ہے. قالو انہوں نے کہا، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس کتاب پر، انزلہ جو کہ نازل کیا گیا ہے. ایک انزلہ ہے، ایک انزلہ. انزلہ نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا، مجہول. علینا ہمارے اوپر. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ ان سے جب کہا گیا کہ تم اس قرآن مجید پر ایمان لائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تورات اور انجیل پر لائیں گے، قرآن کو ہم نہیں مانتے. نعوذ باللہ. ضداً و عناداً ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے، لیکن جس طرح کہ آج کل ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے رشوت لینا حرام ہے، لیکن پیسوں کی لالچ میں خود ایک شخص کے پاس گیا، آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں انہوں نے یہ سنایا بھی کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن پھر بھی 1500 روپے مجھ سے رشوت انہوں نے لی. میں مجبور تھا اور کہا کہ نہیں دیتے تو میں آپ کی بائک نہیں چھوڑتا. خبر نہیں اس طرح. حالانکہ جرمانہ اگر ہو بھی نا، اشارہ توڑنے کا یا ہیلمٹ کا یا لائسنس کا کاغذات کے نہ ہونے کا 200 سے لے کر 700 تک ہے. تو انہوں نے یہ کہا بھی، لیکن پیسے اور اس کے حوث میں ہماری آج کل عدالتیں بھی اسی طرح کا پاس سسٹم بنا ہوا ہے
کہ پیسے لے کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، تمہارے کو نہیں. اور اپنی کتاب میں ان نے رد و بدل تحریفات کر دی تھی، اور قرآن میں تو تحریف کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی. تو اذا قیل لهم، جب ان سے کہا گیا کہ آمنوا بما انزل اللہ، اس جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ. تو قالوا، انہوں نے کہا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اسی پر ایمان لائیں جو ہمارے پر لائیں گے، جو ہمارے پر نازل کیا گیا ہے، یعنی یا تو تورات یا انجیل. یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ آسان ہے. علیہ کا معنی اعلیٰ کا معنی پر ہوتا ہے، اور نا کا معنی ہمارے آخر میں جو ہے. تو علینا ہمارے اوپر، اپنی طرف انہوں نے نسبت. انزل التورات، اس میں اکثر نیچے بھی اکثر تورات اور قرآن کا ذکر آئے گا. تو انزل التورات، اللہ نے تورات نازل کی، والانجیل اور انجیل. تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہونے والی کتابیں تھیں. من قبل، من کا معنی سے، قبل معنی پہلے. اس تو من قبل دونوں کا معنی بن گیا اس سے پہلے. اب کس سے پہلے؟ قرآن مجید سے پہلے. تورات اور انجیل سے پہلے نازل ہوئے. ہدن للناس، ہدن کا معنی ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، لام کا معنی لیے. وہ کتابیں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد وہ منسوخ ہو گئی. منسوخ کا معنی یعنی متروک، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا قرآن کے بعد. تو ہدن للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی. اس زمانے میں جن لوگوں نے تورات کو مانا کامیاب، نہ مانا ناکام. پھر انجیل کے زمانے میں جنہوں نے مانا کامیاب، نہ مانا ناکام. اسی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا تو ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام. تو انزلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اتاری نازل کی، الفرقان، فرقان. فرقان یہ قرآن کا نام ہے. قرآن کا معنی پڑھی جانے والی، اور فرقان کا لفظی معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. تو قرآن یہی ہے، اس سے فرق ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مانے. ناحق جو جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، فحاشی و بیان میں مبتلا ہو جائے، جو تمام غیر اللہ کے طریقے ہیں وہ. تو فرقان کا اپنا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. تو انزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن کو بھی نازل کیا، تو ہدایت کے لیے. تو جو لوگ مان گئے تو کامیاب، نہیں مانتے تو ناکام. آگے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وہ کا معنی اور یعلم، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، تعلیم دی. وہ اس کو، وہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام مراد. اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا. کتاب، کتاب سے مراد تو انجیل ہے. انہوں نے یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، اس لیے کہ آگے تورات کا ذکر آ رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہے، اس لیے کہ انجیل کا بھی مراد ہے، ذکر ہے. تو ہم نے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے. ہم اب کتاب سے کون سا مراد لیں یہاں پہ؟ تو ہم دونوں مراد لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم دیا تھا اور انجیل کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو الگ تورات کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کتاب تھی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے، ان کے زمانے میں تورات بھی تھی اور انجیل بھی. تو انجیل بھی اور تورات بھی. اور نبی آخر زمانے کو سب کا علم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کا پورا بھی علم تھا، انجیل کا بھی تھا. قرآن تو ظاہر بات ہے ان پر نازل کیا گیا تھا. تو یعلمہ الکتاب، سکھایا اس کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت. حکمت سے مراد، حکمت کا لغوی معنی ہے نا دانائی. تو دانائی کا کیا مطلب؟ ہر چیز میں، ہر چیز میں مثلا دو پہلو ہوتے ہیں نا، مثبت اور منفی. تو اس میں جو درمیانہ راستہ ہے نا، جو فراست مومن ہے، مومن کی فراست ہے، پہچان ہے، دانائی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکمت دی ہے. حکمت جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر ملا. اور حکمت سے مراد اچھے اور برے میں جو اچھا راستہ ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. تمیز کو کہا جاتا ہے، جو ایک قسم کی کسوٹی ہے مومن کے پاس ایمان کی، تو وہی مراد ہے. تو الحکمت حکمت. اور عام جب نبی کی طرف نسبت و حکمت کی تو دانائی کے ساتھ ساتھ احادیث بھی مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی فراست سکھائی اور احادیث. والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل. تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب ہے. یہ بھی مختصر ہے، اس میں نہیں مشکل. آگے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ. اِنَّا یقیناً ہم نے، انزلنا ہم نے ہی نہیں اتارا، التوراۃ تورات،
فیہا اس تورات میں، تو تورات مؤنث ہے تو فیہا کی ہا ضمیر مؤنث ہے. ہدن اس میں ہدایت بھی ہے، وہ نور اور روشنی بھی ہے. ہدایت سے مراد راستہ دکھانا، اور نور نوری ایمانی کہ تورات کے ذریعے. لیکن آج کل تورات اگر کوئی پڑھے گا تو اس میں ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو صبح میں تابعداری کی اس کو کوئی بھی چیز چارہ کارگر نہ ہوتی. تو اس لیے کہ انہوں نے تبدیلی کر دی، اس میں رد و بدل کر دیا، اور قرآن کے نزول سے وہ منسوخ ہو گیا. اب قرآن ہی کو ماننا ضروری ہے. تو فی ہاں اس تورات میں ہدن ہدایت تھی، وہ نورن اور روشنی تھی. یحکمو فیصلہ کرتے تھے، بہا اس تورات کے ذریعے سے. بہا با کا معنی ساتھ اور ہا کا معنی اس کے، ان اس کے ساتھ. النبیون نبی، نبی کی جمع نبیون، نبیون بھی آتے ہیں نبیین بھی آتا ہے. تو یہ دو کیوں آتے ہیں؟ جب عربی میں اس کا نسبی اور جری حالت ہوتی ہے نا، حالت رفی میں نبیون آئے گا، وہ اب بعد میں سمجھیں گے رفی کیا ہوتے ہیں اور نسبی کیا ہوتے ہیں. تو اگر فی آئے نا تو پھر نبیین پڑھیں گے، اور فی نہ آئے تو پھر نبیون پڑھیں گے. فی کی طرح جو حروف جار ہے نا وہ. تو یہ بہا اس کے ساتھ یعنی اس کے ذریعے تورات کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے. النبیون نبی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی. تو تورات کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو مانو، اس کے مطابق زندگی گزارو تو کامیابی ہے، نہیں گزارو گے اس کے مطابق تو ناکامی ہے. تو اس کے مطابق زندگی فیصلہ کرتے تھے. تو ہم نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی اور قرآن بھی، تو یہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی لوگوں نے نہ مانا. جو اپنے آپ اب کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مان رہے ہیں تو یہ حقیقت میں ماننے والے نہیں. اگر ماننے والے ہوتے تو تورات میں یہی ہے کہ آخری زمان میں پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانی علامات ہوں گی، اس سے مانو. لیکن انہوں نے نہ مانا. یہ تو بھی انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. آگے 5 نمبر میں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے اس کو انجیل دی. فی ہدی و نور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. اب یہاں انجیل ہم نے اس کو دی تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو انجیل ملی. تو آتینا اور ہم نے دی، اور ہم نے دی وہ اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو الانجیل انجیل. فی ہی اس انجیل میں، اوپر فی ہا تھا یہاں پر فی ہی ہے. تورات لفظاً مؤنث ہے تو اس وجہ سے فی ہا تھا. انجیل لفظاً مذکر ہے تو اس میں فی ہے. ہدن ہدایت، و نور اور نور، اس میں انجیل میں بھی ہدایت اور روشنی ہے. وہ مصدقا اور انجیل تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. بین یدیہ کا مطلب ہے یدین ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو کہا جاتا ہے. ایک کو ید کہا جاتا ہے، یدین دو کو کہا جاتا ہے. تو جو اس کے ہاتھوں میں ہے، جو ہاتھوں میں انجیل سے پہلے تورات تھا لوگوں کا، تورات کتاب تھی، تو جو اس کے ہاتھوں میں یعنی جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس کی تصدیق کرنے والی. اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات. تو انجیل نے تورات کی، اور پھر انجیل نے قرآن کی، اور قرآن نے انجیل کی. سب نبیوں کا جو مشن تھا وہ ایک ہی تھا کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کے رسولوں کو مانو، بعث بعد الموت کو مانو، یہی کامیابی ہے. تو وآتیناہ الانجیل، آپ نے ان کو دی انجیل. فیہ اس انجیل میں ہدن ہدایت تھی، ونور نور روشنی، ومصدقا اور وہ انجیل تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی بین یدیہ جو اس سے پہلے، من التورات تورات، وہدن اور انجیل ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے. ہدن ہدن وموعظۃ، یہ پہلے بھی یہ اس طرح کے الفاظ آئے تھے گزشتہ ہفتے میرے خیال سے. تو ہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے. تو یہ بھی انشاءاللہ چھوڑے بس. وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقین کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے، لیکن فائدہ متقین اٹھاتے ہیں تو اس وجہ سے اکثر مومنین و متقین کا نام آتا ہے کہ یہی لوگ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اور ترقی کا ذریعہ اور باعث ہوتا ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل الانجیل انجیل والے یعنی نصارہ، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے اتارے فیہ اس میں، اس میں تورات میں، تورات میں انجیل میں. انجیل میں بھی فیصلے تھے. انجیل میں توحید سے بڑا انجیل ہے، تورات میں بھی توحید تھی سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ضروری تھے.
لیکن ان کے جو رہبان اور احبار تھے انہوں نے لوگوں سے فیصلے لیتے تھے اور غلط مسئلے بیان کرتے تھے کہ یہ حکم ہے تمہارے لیے، اتنے پیسے دو تو تمہارے لیے الگ حکم نکال لیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ان سارے کا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم کہیں ایسا نہ کرو کہ پیسوں دنیا اور حوث کے لالچ میں آ کر کے تم قرآن کو، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو۔ تو ایسا نہیں تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بما، اس کے مطابق انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، فیہ، اس میں، انجیل میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ فیصلے کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ، ہم الفاسقون، یقیناً وہی فاسق ہیں۔ تو یہاں یقیناً کس کا معنی کر رہے ہیں؟ یہاں ہم جو آیا وہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَٰئِکَ الْفَاسِقُونَ بھی بات کافی تھی، وہ فاسق ہیں، لیکن فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یقین وہی ہی فاسق ہیں، یہی فاسق۔ مثلا کوئی شخص ہونا، اس سے پوچھا جائے کہ کس نے جرم کیا، ہم کہیں کہ زید نے جرم کیا، اور زید جہاں پر موجود ہو، ہم کہیں کہ یہی زید جو ہے اسی نے جرم کیا، اس کی طرف اشارہ کر کے یہی کہہ دیں، تو اس سے اور زور آ جاتا ہے کہ یہی تو ہے جس نے جرم کیا۔ تو اسی طرح فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہی فاسق ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ تو یہ ہمیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انجیل والوں نے بھی نافرمانی کی، پہلے بھی، اس سے پہلے 100 سال پہلے ہم کچھ اور لوگ تھے، ہم میں سے کوئی نہ تھا، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوں گے۔ تو ہر زمانے کے لوگ مخاطب ہیں کہ تم ہی اس کے مطابق فیصلہ کرو، تم زندگی دنیا میں تم چوکیدار ہو، تم یہاں کی جاگیردار نہیں کہ ہمیشہ کے لیے تم نے رہنا ہے اور بس پنجے گاڑ دیے، بلکہ ہم عارضی ہیں، عارضی زندگی ہے، 50 60 70 سالہ زندگی ہے، پھر ہم نے چلے جانا ہے، ہماری آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہی ہے۔ اللہ وہاں ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ تو بما عمل محکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فاولئک هم الفاسقون، بس وہی لوگ ہی جو ہے نا فاسق ہیں، یقیناً وہی لوگ فاسق ہیں۔ اچھا، یہ 7 نمبر، ولو انه مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم، ولو، وہ کمانا، اور لو کمانا اگر، انہم، یہ کہ وہ، انہم، یہ کہ وہ، اقام التوراۃ، اقاموا، وہ قائم کرتے ہیں التوراۃ، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، قائم کرنا ہی ہے۔ اقام، جس طرح اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی ادوها بحقوق ہے، جو سارے حقوق ہے اس کے ادا کرو۔ تو اگر وہ بھی تورات اور انجیل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بنی اسرائیل تورات کو اور نصارہ انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، وما، اور وہ، انزل، جو اتارا گیا ہے، الیہم، ان کی طرف، من کا معنی سے، رب کا معنی رب، ہم کا معنی ان کے رب کی طرف سے۔ تو ان کے کیا سمرے ملتے ہیں؟ لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اس کے بعد والی جو جملہ ہے، جملہ ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے، چاہے پہلے لوگ ہوں، چاہے نبی آخر الزمان کے زمانے میں جو لوگ تھے، چاہے بعد میں آنے والے جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، اگر وہ تورات کے مطابق اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ یہی درس دے رہے تھے کہ قرآن کے مطابق گزارو۔ تو وما انزل الیہم من ربہم، ان کی طرف، رب کی طرف سے نازل کیا گیا کتاب، یہاں قرآن مجید مراد ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتے کہ سامنے، اوپر، نیچے، دائیں بائیں، سب کے سب طرف سے نا راحت ہی راحت ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس کا معنی جب، قال کا معنی کہا اللہ، اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے۔ ایک ہی خاتون حضرت مریم کا پہلی بار کر چکا ہوں، ذکر آئے ہوئے قرآن میں، اور کسی بھی خاتون کا نام نہیں ہے، اور یہ اسی لیے کہ تاکہ ان کے عقیدے پر رد ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم، اور عام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یوسف، یا ابراہیم، اس طرح یا ہارون، اس طرح کا پکارا ہے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا۔ کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی کس طرح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس کے معنی بعض مفسرین نے کیے، تیرے روشن چہرے کی قسم، اور واللیل اذا سجی، تیرے
سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناخوش ہوئے. بلکہ یہ کافر لوگ جو آپ پر طنز و تشنیع باندھ رہے ہیں ان کو رب نے چھوڑا ہے، یہ وہ ہو گئے گمراہ. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر یاد کر، اذکر یاد کر، نعمتی میرے احسانات کو، علیکا جو آپ کے اوپر ہیں، علی کا معنی پر کا معنی آپ کے اوپر، وعلی والدتکا اور جو آپ کے والدہ کے اوپر ہے، والدہ مریم، والد تو عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں نہیں، جو آپ کے والدہ کے اوپر ہے. تو یاد کرنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ جو نعمتیں ہوئی تھی مثلا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے میوے دیے تھے تو میوے 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 یہ یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو یاد کرنے کا مقصد ہی مثلا ہمیں نعمتیں ملی ہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے یاد کرنے کے. اے رب کریم تیرا کرم ہے، نوازش ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں. ہمارے طرح لوگ ہم سے صحت میں بھی اچھے ہیں، مال و متاع میں بھی اچھے ہیں، فراغت بھی ان کے پاس ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ملی ہوگی نا. کبھی کوئی کدھر ہوگا کوئی کدھر ہوگا. ہم رب کا شکر ادا کریں کہ کریم اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی اور ہمیں ہمیشہ اسی طرح توفیق دیتے رہے اور ہمیں موت تک اس طرح کی توفیق دے تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، دنیا سے ایمان کی حالت میں چلی جائے. صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو کر کے جا رہے ہیں. تو کامیابی یہی ہے جو نبی کے طریقے پر زندگی گزارے اور اسی پر مرے تو کامیاب ہے. تو یہاں پر اس کو یاد کر یعنی اس کا شکر ادا کر اور نعمتوں کا، جس طرح قرآن میں بار بار ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کو ذکر کر، اس کو یاد کر، اس کو ان کے تذکرے پڑھ، بچوں کو سناؤ ان کے واقعات تاکہ ان کے اندر بھی جذبہ ایمانی توحید جو ہے نا وہ پیدا ہو. تو اس کو یاد کرنے نعمتی میرے نعمت کو علیہ کا جو آپ کے اوپر ہے، والا والدتی کا اور آپ کے والدہ کے اوپر ہے. تو یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، آسان ہے بالکل. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ یہ بھی اسی کے ساتھ اس کا تعلق ریلیٹڈ ہے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ اور جب عَلَّمْتُكَ سکھایا میں نے، علمتو میں نے سکھایا، کہا آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت دانائی فہم و فراست، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ ساری چیزیں سکھائی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ. اسی کے بعد والی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اڑے گا. ان کا معجزہ تھا. معترضات اندھا جو ہوتا تھا ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا تھا، برس بیماری پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا تھا. اسی طرح گھروں میں بتاتے کہ کیا چھپا کے رکھا ہے، کیا کہا کے آئے ہو یہ بتاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. مردوں کو اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ کہہ دے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا تھا. پوچھ لیتے تھے پھر کہتے تھے مر جا، پھر مر جاتا. ایسا خبر پڑ جاتی تھی، یوں پر نکل آتا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو وَإِذْ عَلَّمْتُكَ جب میں نے سکھایا آپ کو کتاب، والحکمت اور حکمت دانائی، فہم و فراست بصیرت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل. بالکل آسان ہے جس کا ذکر کئی مرتبہ اوپر آیا نیچے میں تورات اور انجیل سے رہا ہوا ہے اور قرآن کا بھی ہے. وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. یہ 11ویں پارے کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ توبہ میں. سورہ توبہ کے آخر سے ختم ہونے سے تھوڑا پہلے آتا ہے. اس میں یہی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سودا کیا ہے، ان کے جان اور مال کو خریدا اور ان کے مقابلے میں جنت دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر وعدن کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ وعدن علیہ، وعدہ ہے اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سودا کرنے پر، حقاً جو کہ حق ہے، ثابت ہے، سچ ہے. تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. کیا وعدہ ہے کہ جو اللہ کو اپنا جان و مال دے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو وعدن علیہ وعدہ ہے اس پر، علیہ کا معنی پر، علی پر، اور ہے اس پر. کس پر؟ یعنی جو پیچھے آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جان اور ان کا مال اس بنا پہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں تاکہ اس کے مقابلے میں تمہیں جنت دو. تو وعدن علیہ حقا جو کہ سچ وعدہ ہے تورات میں بھی، فی کا معنی میں فی التورات والانجیل والقرآن. تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. بالکل آسان ہے. آخر یہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وَلَقَدْ اور تحقیق، البتہ تحقیق یعنی یقیناً،
صرفنا ہم نے پیر پیر کر کے بیان کر دی. صرف تصویر کا ہوتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پیر پیر کر کے بیان کرنا. ہم نے پیر پیر کر کے بیان کر دیے. فی ہاد القرآن فی معنی میں ہاضا یہ قرآن معنی قرآن اس قرآن میں للناس لام کو لیے ناس لوگوں کو کہا جاتا ہے بار بار ہم پڑھ رہے ہیں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے من معنی سے کل کا معنی ہر طرح مثال معنی مثال ہر طرح کی مثال. یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں ہر طرح کی مثال سے یہ مراد نہیں کہ موبائل کی مثال کدھر ہے. جو بات انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سمجھا دی. یہ باس بعد الموت ہے یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ نبی ہے یہ ان کا قرآن ہے یہ کتاب ہے یہ توحید ہے یہ شرک ہے سب بتا دیا نا. اس کے باوجود بھی یہ بھی بتا دے جھوٹ حرام ہے شرک حرام ہے غیبت حرام ہے حسد حرام ہے چوری حرام ہے ڈاکہ حرام ہے زنا حرام ہے یہ بتا دے اس سے رک جاؤ. باقی جو جائز طریقے ہیں سب کے سب اس پہ آ جاؤ اس کو استعمال کرو. تو صرفنا ہم نے پیر پیر کر کے بیان کر دیا کہ قرآن اس قرآن میں للنا سے لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال ہر طرح کی مثال ہم نے بیان کر دی. تو یہاں تک تو میرے خیال سے ہو گیا. تو جو ساتھی نہیں سمجھاؤ تو پوچھ سکتے ہیں اس کے مطابق. یا کوئی بھی چاہے مسئلہ ہو چاہے کوئی اور ذہن میں کسی لفظ کے بارے میں پوچھنا ہو تو بے شک پوچھ سکتے ہیں. صرفنا ہاں صرفنا پیر پیر کر کے بیان کرنا. یہ صرف عربی گرامر کی کتاب ہے نا صرف اس کو صرف اس لیے کہتے ہیں کتاب کا نام ہی صرف ہے. اس میں صیغے کو مثلا ضربہ ہے نا ضربہ یضرب ضربا ضارب وضربا یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لا يضرب اضرب لتضرب ليضرب ليضرب لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا. ایک ہی ضربا مصدر سے اس کے پتنی کتنے صیغے بن جاتے ہیں. تو اس کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کو ادھر ادھر دائیں بائیں جائیں اوپر نیچے سب کو ترجمہ مروڑ لیتے ہیں. اب ضربہ اس نے مارا یضرب مارتا ہے ضربا مارنا اضرب تو مار لا تضرب تو نہ مار لما تضرب کیوں مارتا ہے. تو اس کے ساتھ ملا کے نا پیر پیر کر کے پیر پیر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس طرح چہرہ انسان دائیں جانے موڑتا ہے ادھر موڑتا ہے. تو پیر پیر کر کے ہم نے بیان کر دیے بار بار بیان کر دیے واضح کر دیے کہ مثلا ایک شخص نے بات کو نہ سمجھے تو میں دائیں جانب سے کہوں وہ سامنے دیکھے ادھر سے نظر نہیں آ رہا ادھر سے دیکھے تو پیچھے سے دیکھے. تو ہر طرف سے جو دکھانا ہوتا ہے نا اس کو پیر پیر کر کے کہتے. تو قرآن نے بھی ہر طرف سے سمجھا دیا کہ یہ توحید ہے یہ شرک ہے یہ قرآن ہے یہ گزشتہ نافرمان قوموں کے واقعات ہے یہ تباہ ہو گیا تھا یہ آسمان سے بارش اس طرح نازل ہو رہی ہے زمین سے نباتات نکل رہی ہے. اس میں سوچ و غور و فکر کرو تاکہ تم جو ہے کامیابی تمہیں ملے. تو اس کا معنی ہے پیر پیر کر کے بیان کرنا. اس سے ایک اور سوال ہے مجھے پوچھنے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ عشاء کا رات کو جو ہے 3 حصے پہ تقسیم کریں آسان سا حساب ہے اس کا. رات کو 3 حصوں پہ تقسیم کریں اور رات سے مراد مغرب سے ہے. مغرب کی اذان آج کل 5:27-26 پہ ہو رہی ہے نا تو اس وقت سے لے کر کے فجر تک. فجر کا جو نا تقریباً آج کل 5 بجے فجر ہو جاتی ہے اندازاً نا آج 5:44 پہ جو ہے فجر کا اذان کا ٹائم ہے 5:44 کل. تو 5:44 اور 5:07 یعنی 5:30 5:30 سے 5:30 یعنی 12 گھنٹے. تو 12 گھنٹے اس کو 3 پہ تقسیم کر لے تو 4 گھنٹے. تو آخری 4 گھنٹے جو ہے اس کو چھوڑ کے اس سے پہلے نماز بلا کراہت جائز ہے. بلا کراہت کا معنی کسی کے اس میں اختلاف نہیں ہے بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی اس وقت تک بھی یعنی 8 گھنٹوں تک بھی نہ پڑھی تو آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے اس وقت تک بھی اس کا وقت ہے. لیکن بہتر یہی ہے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ 8 والے پہلے جو گھنٹے ہیں نا یہ بدلتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ کنفرم یہی 8 ہی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے. دنوں کے
اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس میں بھی آتا ہے، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، پہلے 2 حصوں میں عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آخری میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ پہلے والے میں پڑھے، اگر کوئی کسی نے نہیں پڑھی نماز تو آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہی ہے کہ جو وطر ہے نا، وطر مثلا ایک شخص تہجد کا عادی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تہجد وہ اپنے نوافل کے بعد پڑھے۔ نوافل جو ہوتے ہیں نا، عشاء جو رات کے تہجد کے جو 8 رکعت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس کے بعد وہ وطر پڑھے، بہتر یہی ہے۔ اور اگر جس کو خوف ہو سو جانے کا اور آنکھ نہ کھلنے کا تو وہ وطر پہلے پڑھ لے۔ کل ایک اور چیز بتائیں، یہ جو لفظ قولا ہے اور قالو ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں، قالا جو ہے نا یہ مفرد ہے، مفرد کا معنی ایک کے لیے، قالا اس نے کہا، قالا ان دو نے کہا، قالو ان سب نے کہا، اور قالت اس ایک عورت نے کہا، قالتا ان دو عورتیں کہا، دو عورتوں نے کہا، اور قلنا ان سب عورتوں نے کہا، ان سب عورتوں نے، اور قرآن میں یہ سارا استعمال ہوا ہے۔ تو جی قالو ان سب نے کہا، دیکھیں یہ جمع ہے نا، آمنو بما انزل اللہ، قالو ان سب نے کہا، نؤمنو ہم سب ایمان لائیں گے، بما انزل علینا جو ہم سب پر نازل کیا گیا، تو سارے جمع کیا آ جاتے ہیں۔ اور اگر قالا مثلا یہاں پر کہیں قالا اگر آیا ہو نا یس قال عیسی ابن مریم۔ ہاں وہ کہاں پہ تھا؟ یہ بھی جمع ہے نا۔ قال اب دیکھیں اس قال اللہ یا عیسی، تو عیسی ایک تھے نا، اس وجہ سے قال اللہ، اللہ نے کہا عیسی ابن مریم، تو اذکر تو یاد کر، اگر یہ کئی سارے ہوتے نا تو اذکرو ہوتا، اور نعمتی علیکا تو نعمتی علیکم ہوتا اگر جمع ہوتے، وعلی والدتک وعلی والدتکم تو جمع کے لیے، جب ایک جمع ہوگا نا تو ضمیر جمع کی لوٹائی جائے گی۔ قال سنگولر ہے۔ قال ایک کے لیے استعمال ہوتا اچھا ہے، اچھا۔ مثلا میں ہوں نا یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہوں اکلا اس نے کھایا ایک بندے نے، اور اگر وہ 3 بندے کھا رہے ہو نا میں کہوں اکلو ان سب نے کھایا، تو اسی طرح قالا اس نے کہا، اور اگر کئی سارے ہو نا تو قالو انہوں نے کہا، کیونکہ جمع ہے، قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا، یہ 14 سیغے ہوتے ہیں نا، ہے یعنی ایک مذکر، 2 مذکر، 3 مذکر، ایک مؤنث، 2 مؤنث، 3 مؤنث جو کہ غائب ہو، اور پھر حاضر کے لیے 3 ہے، مذکر جو حاضر ہو، 2 مذکر حاضر ہو، 3 مذکر حاضر ہو، ایک مؤنث حاضر ہو، 2 مؤنث حاضر ہو، 3 مؤنث، متکلم کے پھر 2 ہے، میں ایک ہوں، میں قلت، ہم سب ہیں قلنا، مثلا میں اور آپ یہ ساتھی بیٹھے ہیں بالفرد 3، ہم کہیں گے قلنا ہم نے کہا، اور اگر میں ایک ہوں قلت میں نے کہا، اور اگر آپ ہیں تو قلت آپ نے کہا، اگر بالفرض عورت ہے مؤنث ہے تو قلتی آپ نے کہا، قلنا ان سب عورتوں نے کہا، قلنا، تو یہ سیغہ ہے، تو انشاءاللہ ایسا ایسا یہ ہم سمجھ جائیں گے جیسے ایک اور کیلا جو ہے اس کا عقیدہ اس کا مجہول ہو جاتا ہے، مجہول جو مجہول کا معنی یہ ہوتا ہے مثلا ضربہ اس نے مارا، ضربہ کا معنی اس نے مارا، اس نے ضربہ کہا ضربہ وہ مارا گیا، یعنی اس کو کسی نے مارا ضربہ، تو اسی طرح قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، سمجھیں کہ نہیں، یعنی ضربہ کا معنی ہوتا ہے نا مارا، اس نے مارا لاٹھی لے کر کے کسی کو مارا، اور اگر اس کو کوئی مارے نا تو ضربہ اس کو مارا گیا، کوئی دوسرا آیا زید آیا اس نے عمر کو مارا تو اس کے لیے ضربہ پڑھیں گے، عمر کو مارا گیا۔ اسی طرح قالا اس نے کہا، اور قیلا اس سے کہا گیا، اچھا اس سے کہا گیا مجہول ہے نا، اس سے کہا اچھا گیا، ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی ترقیاں تمام ساتھیوں کو عطا فرمائے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش محبت مودت الفت کے ساتھ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات ذوق و شوق سے محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے اسی طرح حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، وصلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ وسلم۔ چلو جی
اجازت ہے ہاں جی چلیں